وہ کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی فون دیکھیں گے، کبھی باہر دیکھیں گے، کبھی ادھر دیکھیں گے کہ مطلب اس بندے سے جان چھوٹے۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ السلام علیکم بچوں اور بڑوں، خاص طور پہ بڑوں۔ آج ہم ٹیچنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھے ٹیچر نہیں ہوئیں گے تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے ایون، لیکن اچھا ٹیچر بن کون سکتا ہے اور اچھا ٹیچر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ انسان، اگین جیسے ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ٹیچنگ بھی قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک ٹیلنٹ ہے۔ ٹیچنگ بھی آپ کے مزاج میں ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی بات سکھانی، میں رپیٹ کر رہا ہوں، سکھانی، یہ وہی سکھا سکتا ہے جسے اس کا شوق ہے، یہ وہی سکھا سکتا ہے جس کے پاس یہ مزاج ہے۔ بہت سے انسانوں کی، مطلب برائی نہیں ہے، لیکن بہت سے انسانوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ سکھائیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے سے سکھائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس بھی ڈفرینٹ طرح سے ہوتے ہیں، ان کا بھی ڈفرینٹ مزاج ہوتا ہے۔ پیرنٹس بھی کچھ پیرنٹس بہت شوق سے چیزیں سکھاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھانے میں تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے تو اچھا ٹیچر وہ ہوئے گا جس کے پاس ٹیمپرامنٹ ہے، اور ٹیمپرامنٹ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، ٹیچنگ کے لیے اتنا بڑا حوصلہ چاہیے انسان کو، جو بھی ٹیچر ہے۔ ٹیچر جاب، یا جس طرح ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے نا، اسی طرح ٹیچنگ صرف جاب سمجھ کے نہیں کی جا سکتی، یہ سمجھ کے نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس سبجیکٹ نالج ہوئے گا، آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی، لیکن ٹرک کیا ہے؟ ٹرک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، وہ آپ نے دوسروں تک لے کے جانا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، دوسروں کو صرف بتانا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بچوں کو پڑھائی جا رہے ہیں لیکن سکھانے کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ٹیچر وہ ہے جو بچوں کو سکھائے۔ پڑھانا تو مطلب پڑھ سکتے ہیں نا بچے، بک ریڈنگ تو کر سکتے ہیں، انہیں ہم رٹے بھی لگوا سکتے ہیں، انہیں مارکس بھی اچھے لے کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ میں ہیں، اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اچھا ٹیچر بننا ہوئے گا نا۔ پھر آپ کو ایک آرڈنری ٹیچر نہیں بننا جو کلاس روم میں گئے، اپنی اتھارٹی کو ماشاء اللہ سے انجوائے کیا کہ آپ کے پاس بچوں کے مارکس ہیں، یا آپ کو قدرت نے اتنے رسپیکٹیبل پروفیشن میں ڈال دیا ہے، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اس کام کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو یہ کام سوٹ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، مے بی آپ اچھے کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی اچھا اور کام کر سکتے ہوں، مے بی آپ بہت اچھے مینیجر ہوں، مے بی آپ بہت اچھے لیڈر ہوں، مے بی آپ دنیا کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹیچنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ مزاج نہیں ہے جو والدین کے پاس ہوتا ہے۔ والدین بچپن سے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک صرف اور صرف اسے سکھاتے رہتے ہیں۔ کبھی نوٹ کریں، ایک ہی چیز ہر روز بار بار اور کئی سالوں تک سکھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ان بچوں کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ ہم جس ایج میں میں ہوں،
ہم لوگوں نے ایسے ٹیچر دیکھے ہوئے ہیں جنہیں ہمارے فیوچر کی فکر ہوتی تھی. انہیں سبجیکٹ کی فکر نہیں ہوتی تھی. انہیں پتہ ہوتا تھا فلاں اس قابل ہے، فلاں اس قابل ہے، فلاں اس قابل ہے، کوئی رٹے لگا لے گا، کوئی ویسے سمارٹ ہے، سوالوں کے جواب دے لے گا، کسی کا اسٹائل ایسا ہے کہ اسے پیپر کرنا آتا ہے وہ کر لے گا. لیکن انہیں ہمارے فیوچر کی فکر ہوتی تھی. تو اگر آپ کو اب اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آپ کو اپنے سامنے بیٹھے بچوں کی فکر نہیں ہے، ان کے فیوچر کی فکر نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ٹیچر نہیں ہو سکتے. آپ کو ٹیچنگ کے لیے ایک جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، ایک مزاج چاہیے. اس میں بچوں کی فکر ہے، بچوں کے فیوچر کی فکر ہے، اس میں انہیں سکھانے کی فکر ہے. کیونکہ آنے والی زندگی میں صرف سبجیکٹ نہیں ہوئیں گے، صرف ڈگریز کام نہیں آئیں گی، صرف اچھی جاب کام نہیں آئے گی. ان کی پرسنل لائف میں، ان کی آنے والی زندگی میں جو مشکلات آئیں گی، اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں یہ بھی سکھانا پڑے گا. یا کم از کم باتوں میں طریقے سے انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز آپ کو اپنی زندگی میں مرضی کی نہیں ملے گی. اب یہ ٹیچر کیسے کر سکتا ہے؟ ٹیچر سے، جیسے کہ پیرنٹ سے، اور ٹیچر آپ مانیں یا نہ مانیں، بچوں کو ٹیچر کی بات کا بہت اثر ہوتا ہے. وہ اس وقت آپ کو لگے کہ وہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس سے آپ نے جج نہیں کرنا. آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے میں بھی اس وقت، میں بھی سال بعد، میں بھی 2 سال بعد ان کا اثر ضرور لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہے، یہ جو ہمارے سامنے بندہ کھڑا ہے، یہ جو کہہ رہے ہے یہی ٹھیک ہے. وہ ایون اپنے پیرنٹس کو چیلنج کرتے ہیں ان باتوں پہ کہ نہیں جی، ہمارے ٹیچر نے تو یہ بولا ہے، تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رسپیکٹ دی ہے، اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، تو پھر آپ کو وہی بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گڈ نہیں، آپ کو بریلینٹ ٹیچر بننا ہے. اور بریلینٹ ٹیچر اب تب بن سکتے ہیں جب ان کو لے کے اب جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس سمیسٹر کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم ہے، اب ان تک وہ سب پہنچائیں جو ان کی لائف سکلز پہ غور کریں. انہیں اگر فرض کریں کسی بچے میں ہچکچاہٹ ہے، کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ ان سب کو اکٹھا لے کے کیسے چل رہے ہیں آپ نے، یہ آپ کا کام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی زندگی میں ٹیچرز کی. ایک اور ذکر کرتا جاؤں، انہیں کبھی امپریس کرنے کی کوشش مت کریں، انہیں انسپائر کریں. اور وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں. انہیں کبھی سٹوریاں یہ نہ سنائیں کہ آپ جب ادھر گئے تو کیا ہوا، ادھر گئے تو کیا ہوا، آپ نے کتنی مہنگی شاپنگ کی، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. لیکن انہیں اس چیز سے ضرور غرض ہے کہ یار یہ بندہ بات کیسے کرتا ہے، یہ بندہ برداشت کیسے کرتا ہے، یہ بندہ اس کے ایکشن ری ایکشنز کیا ہیں، یہ اٹھتا کیسے ہے. وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں ٹیچرز کو. تو آپ کو ویسا بننا ہے، ان کے سامنے ویسا ہی بنے جیسا کہ ان کی آنے والی زندگی میں کام آئے. ان کے مارکس، ان کا رٹا، ان کے گریڈز، یہ سب بات کی بات ہے، لیکن ان کی آنے والی زندگی بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اور یقین کریں اس میں آپ کا ہاتھ ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو اسکول بھیج کے، کالج بھیج کے، یونیورسٹی بھیج کے بچوں کی فکر ختم ہو جاتی ہے. فکر کا مطلب ہے ان کی اسٹڈیز کی فکر، ان کے سیکھنے کی فکر، ان کے فیوچر کی فکر. اور وہ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے. ایون بچوں کو جو پرسنل پرابلمز ہو جاتی ہیں، ایموشنل اس ایج میں پرابلمز ہو جاتی ہیں،
سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، اس بارے میں بھی وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو تھوڑی کوشش کریں گے، تھوڑی ہمت کریں گے، تھوڑا حوصلہ کریں گے، بس نیت کرنے کی بات ہے. ہم یہ سب کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہم 1 to 1 ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ مطلب ایسے بیہیو شروع کر دیتے ہیں جیسے دوستی دشمنی میں ہوتا ہے. یہ بالکل بھی ٹیچنگ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ گھر میں ایز اے پیرنٹ، ایز اے بڑا بہن بھائی، ہمارے بچے غلطیاں کرتے ہیں نا، کتنی غلطیاں کرتے ہیں. وہ غلطیاں کرتے جائیں گے اور آپ انہیں معاف کرتے جائیں گے اور سکھاتے جائیں گے، مطلب کریکشن کرتے جائیں گے، ان کی اصلاح کرتے جائیں گے، انہیں سمجھاتے جائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. لیکن ان کے ساتھ کبھی روڈ نہیں ہوئیں گے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان سے پٹ آف نہیں ہو جائیں گے، انہیں اوائڈ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے اچھا فلاں بچہ ہے ہی بدتمیز ہے، ہاں فلاں بچہ ہے ہی ایسا ہے. اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ بدتمیز ہے تو اسے ٹھیک کریں، اور آپ کو یہ ڈیفینیٹلی آنا چاہیے کہ آپ اسے ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کسی بھی کلاس میں جاتے ہیں، آپ سمیسٹر کے لیے جاتے ہیں، آپ پورے سال کے لیے جاتے ہیں، اب باقی سب باتیں چھوڑیں. اب سب سے پہلے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کریں، بچوں کے ساتھ دوستی کریں. آپ کو پتہ ہے یہ دماغ کا کھیل ہے نا. تو جب تک آپ کا اور ان کا ایک اچھا میوچل ریلیشن شپ، ایک رشتہ قائم نہیں ہوئے گا، دوستی کا رشتہ، تو وہ آپ کو کیوں سنیں گے؟ وہ کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی فون دیکھیں گے، کبھی باہر دیکھیں گے، کبھی ادھر دیکھیں گے کہ مطلب اس بندے سے جان چھوٹے، ہمارا مطلب کلاس کا ٹائم ختم ہو، اور اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن اچھا نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کی کلاس کا ویٹ کریں، آپ سے ملنے کا ویٹ کریں، اور اپنی ہر پرابلم کو لے کے، اپنے ہر مسئلے کو لے کے، اپنے ایمز کو لے کے، اپنے گولز کو لے کے آپ کی طرف دیکھیں. آپ گائیڈ بنیں ان کے، آپ مینٹور بنیں. ٹیچنگ شیچنگ ہوتی رہے گی، مطلب ٹیچر تو آپ ہیں ہی، لیکن مینٹور بننے کی کوشش کریں، گائیڈ بننے کی کوشش کریں. اور یہ میں سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ یقین کریں بچوں کے پیچھے پیرنٹس اور ان کی فیملی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان کے جو سیکریفائسز ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ہمارا ایک بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں پہ، اور وہ کیسے اس کے فائنانسز ارینج کرتے ہیں، اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اسے مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ اسے کس طرح اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے سوشل سرکل میں موو کر سکے، یونیورسٹی میں موو کر سکے. آج کل مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، لوگوں کے پاس واقعی یہ سچ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو، بلز دینے کو، اپنے باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے اتنا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب پورا کریں یا نہ کریں، وہ بچوں کے لیے سب کرتے ہیں. تو پھر آپ کو ایک اچھا اور بریلینٹ ٹیچر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر بچوں کی فکر ڈالنی پڑے گی. باقی آپ سے ملاقات اب ہوتی رہے گی، خاص طور پہ ٹیچنگ کے بارے میں تو میں نہیں چھوڑوں گا تو اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن سب سے پہلے آج ہم یہ طے کر لیں کہ اگر ہمیں قدرت نے یہ موقع دیا، اگر قدرت ہمیں اس مقام پہ لے آئی ہے، تو ہم کم از کم اتنا حق ضرور ادا کریں کہ اپنا مزاج، اپنا ٹیمپرامنٹ ایسا بنا لیں کہ ان کو کچھ بنا دیں، ان کے آنے والے فیوچر کو کچھ بنا دیں. آپ یقین کریں جتنی سیٹسفیکشن اس سے آپ کو ہوگی، اور اگلی بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں جو بہت خطرناک ہے. اگر آپ نے بچوں کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، اور اگر آپ نے بچوں کے ساتھ ٹھیک حق ادا نہ کیا اپنے ٹیچر ہونے کا، تو لیٹر ایج میں آپ بہت بے چین رہیں گے، بہت بے چینی رہے گی آپ کو کہ آپ کو موقع ملا
آپ کو اللہ نے اتنے بڑے مقام پہ بٹھایا اور آپ نے کیا کیا. بہت شکریہ.